نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم موردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کی ہے، یہ کائنات اللہ نے محض عبث اور فضول نہیں بنائی، بلکہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ حق کا غلبہ چاہتے ہیں، اللہ حق کا اظہار چاہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں ہمیشہ حق اور باطل کی کشمکش تو رہی ہے، اور یہ کبھی جب سے یہ کائنات بنی ہے ایسا دور اور وقت نہیں گزرا کہ اس میں حق و باطل کے درمیان جنگ اور لڑائی نہ رہی ہو، ہمیشہ رہی۔ لیکن اللہ کا ایک اور قانون جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بقا اس چیز کے لیے ہوتی ہے جو انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے انفع اور مفید ہوتی ہے، جو اس کے لیے فائدہ مند ہے وہی باقی رہتی ہے، اور جو اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے انجام کار وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنی قومیں ایسی تھیں جن میں باطل اور سرکشی پیدا ہو گئی، ظلم و طغیان پیدا ہو گیا، ان میں فساد در آیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ باقی وہی لوگ بچے رہے، چاہے تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہیں تھے، جو حق پر تھے، جو انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے فائدے مند تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں جی، ان کے دور میں ان کی قوم نے جو اکثریت ظلم و فساد اور شرارت پر قائم تھی وہ تباہ کر دی گئی۔ وہ چند ایک لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں، سچائی کو قبول کرتے ہیں، وہی باقی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دیگر انبیاء کا گزشتہ آیات میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کتنی جماعتیں ایسی وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ظالم آبادیاں ایسی تھیں، قومیں ایسی تھیں جنہوں نے ظلم و فساد کا راستہ اختیار کیا، ہم نے انہیں پیس کر رکھ دیا، قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ان کا چورا چورا کر دیا، اور باقی صرف وہی رہی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، وہی قومیں ان کے بعد قائم رہی جو حق پر قائم ہیں۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے یہاں ایک اور حقیقت واضح کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اپنی وسعت و سمیت یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ آسمانوں میں بسنے والی مخلوقات ہوں، زمین میں رہنے والی مخلوقات ہوں، سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمانوں میں جس قدر مخلوقات ہیں اور زمین میں بھی لہو اسی اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتی، اور اس حقیقت کو بھی واضح کی ہے کہ اللہ کے ہاں جو اس کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے ہاں اس کے اولو العزم لوگ ہیں جی، جو حضیرت القدس کے نمائندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے بارگاہ مقدس میں مقام اور جگہ دے رکھی ہے، وہ کبھی بھی تکبر اور غرور کی بنیاد پر اللہ کی بندگی سے سرتابی کریں، ایسا نہیں ہے۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، جو بھی اللہ کے حضور ہیں وہ تکبر سے اس کی عبادت اور عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے، وہ تو اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں۔ وہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات کیا ہو دن کیا ہو صبح و شام ہر وقت وہ ذرا بھی تھکتے اور رکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کی تسبیح حمد و ثنا اس کے احکام کی بجا آوری میں ہر وقت کیا رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کا کیا ہے؟ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے، اللہ کے برگزیدہ فرشتے، جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی و اطاعت میں رات دن سرگرم ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے انہی کو کیا بنا لیا؟ خدا بنا لیا۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ینشرون، زمین کی مخلوقات میں سے بہت سارے لوگوں نے کیا کر لیا؟ ایسی طاقت اور قوتوں کو معبود بنا لیا جن کے بارے میں انہوں نے یہ نظریہ گھڑ لیا ہے کہ ہم ینشرون، یہ دوبارہ زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، تمہاری مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ینشرون، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ دوبارہ تمہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کرو، اللہ نے بہت بڑی آسان سی ایک دلیل دے کر ایک حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، بہت ہی آسان سادہ کہ تم اس کائنات میں رہتے ہو، غور کرو، کبھی ایسا ہوا کسی ملک کے دو حکمران برابر طاقت اور قوت رکھتی ہوں، اختیارات رکھتی ہوں، اور وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں؟ ایسا کبھی ہوا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی فوج کے دو جرنیل ہوں، دونوں کو مکمل ایک جیسا اختیار حاصل ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو کیا تم نے خدا اس کائنات کے اندر کئی بنا لیے؟ پہلے تو یہ کہ خدا کہتے ہیں کسی، اس کو سمجھو، خدا ہوتا ہے جو واجب الوجود ہو اور تمام کمالات کا مالک۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ازل سے ابد تک رہے گا، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ خود سے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ثابت و قائم ہے اور تمام کمالات کا وہ مالک ہے، اس میں کسی نقص اور کمی کا کوئی ذرہ بھی شامل نہیں، وہ خدا کہلاتا ہے۔ اب تم مانو کہ اس کائنات میں اس طرح کے کئی خدا ہیں، تو ذرا سوچو، اتنی طاقت و قوت کے مالک کئی خدا ہوں تو یہ کائنات کا نظم و نسق، یہ جو ایک بہترین ڈسپلن سے، ایک انتظام سے یہ کائنات قائم ہے، چل رہی ہے، تو یہ قائم رہ سکتی تھی؟ ایک خدا ایک کام کروانا چاہتا اس کائنات میں، ایک فیصلہ کرتا، دوسرا فیصلہ کرتا، تو یہ کائنات کا نظام تو طرف برم ہو جاتا جی۔ جیسے ایک ملک کے دو حکمران برابر کی طاقت و قوت رکھنے والے ملک نہیں چلا سکتے، ایک ہی کو اختیار سونپنا ہوگا، باقی اس کے نیچے لوگ ہوں گے جن کے وہ سپرد کام کرے گا، لیکن حکمران جی وہ ایک ہی ہوگا، جرنیل ایک ہی ہوگا، باقی اس کے آرڈر کو قبول کرنے والے اس کے ماتحت ہوں گے۔ تو اس کائنات کے اندر اگر ایک خدا ہو، یہ تو بیچارے ایک انسان جو ہے جس پر اختیار رکھنے والے ہیں دو خدا، وہ اس کا صحیح نظم و نسق قائم نہیں رکھ سکتے۔ مثلا ایک عورت ہے، ایک خدا کہتا ہے اس کو بچہ ملنا چاہیے، دوسرا خدا کہتا نہیں اسے بانجھ رہنا چاہیے، ایک خدا کہتا نہیں اسے بیٹی ملنی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں اسے بیٹا دینا ہے۔ تو
یہ تو ایک عورت کی صحیح نشو و نما نہیں ہو سکتی تھی، آپس میں جھگڑے سے فرصت نہ ہوتی تو یہ کائنات کا نظام کیسے چل سکتا تھا؟ ایک خدا کہتا بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ہونی چاہیے، ایک خدا کہتا جو ہے سردی آنی چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں گرمی رہنی چاہیے۔ آپس کا یہ جھگڑا یہ اس کائنات کو قائم و دائم رکھ سکتا تھا، اس کا نظم و نسق چلا سکتا تھا؟ ذرا غور کر کے۔ اچھا تم کہتے ہو کہ نہیں خدا تو کئی ہیں، انہوں نے آپس میں مصالحت کر لی ہے، صلح کر لی ہے۔ بھائی صلح کے لیے بھی جو اصل میں صلح کرتا ہے وہ ایک درجے میں اپنی ایک کمزوری تسلیم کر لیتا ہے کہ یار مجھے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، یہ میرے برابر کی ٹکر ہے جی۔ وہ جو دوسرے کے ساتھ صلح کر لے، دوسرے کی طاقت و قوت کو تسلیم کر لے کہ وہ میرے برابر کی ٹکر ہے، تو وہ خدا نہیں ہوتا، دب جائے دوسرے سے، کبھی یہ نہیں ہوتا۔ اچھا پھر صلح کر کے بھی مانا کہ وہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، تو سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ دونوں برابر کی طاقت و قوت رکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کے پاس کچھ کمی ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی کمی ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ دونوں برابر کی طاقت و قوت رکھتے ہیں تو ان کو مصالحت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں صلح کریں گے؟ تو بہر صورت ہر اعتبار سے، عقلی اعتبار سے غور و فکر کرو، اپنے ارد گرد اس کائنات میں نظر دوڑاؤ، بتاؤ ذرا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں کئی الہ ہوتے اور خدا ہوتے اللہ کے سوا تو لفسدتا، یہ کائنات آسمان و زمین کا نظام فاسد ہو جاتا، درم برم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ کی ذات جو عرش عظیم کا مالک اور رب ہے ان تمام باتوں سے جو اس کی نسبت یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی نسبت جو باتیں یہ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس نے اولاد بنا لی، کبھی کہتے ہیں اس نے اپنے شریک بنا رکھی ہے، یعنی کچھ کو اختیار دے رکھا ہے، ان تمام باتوں سے اللہ کی ذات ماورا ہے، پاک۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ بھی کرتا ہے کوئی اس سے سوال کرنے کی طاقت و ہمت نہیں رکھتا کہ اسے پوچھے کہ یہ کیا کیا، کیوں کیا ایسا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اور ان سب سے پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال، تمہارا کردار و اخلاق رویے تم سے پوچھے جائیں گے کیا تم نے کیا۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا، اللہ سے بطور اعتراض کے کوئی پوچھنے کی ہمت و جرات نہیں رکھ سکتا، لیکن حقیقت معرفت کے طور پر حقائق کو جاننے کے لیے انبیاء نے اللہ سے سوالات کیے ہیں، حقیقت کو جاننے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کیف ربی انا یحیی الموتى، اے اللہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تو اس پر یقین نہیں رکھتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلا، اے اللہ مجھے پورا یقین ہے، تو نے جب فرما دیا تو مجھے اعتراض نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، میں معرفت چاہتا ہوں، اس حقیقت کو جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا جی۔ تو بطور اعتراض کے کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا، اللہ سے پوچھنے کی کسی میں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، لیکن باقیوں سے وہ سب پوچھ سکتا ہے، کائنات کی ہر ایک مخلوق سے وہ سوال کر سکتا ہے۔ اب اتخذوا من دونہ آلہۃ، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کہیں ایک خدا بنا رکھے ہیں، کہیں ایک معبود بنا رکھی، جیسے کہ بتوں کو معبود بنا لینا، بہت ساری بزرگ ہستیوں کو، بہت سارے انبیاء کو لوگوں نے معبود بنا لیا۔ اسی طرح آج اس کی جگہ پر ایک اور خدا ہمارے سامنے ہے جس کی پرستش پر قومیں لگی ہوئی ہیں، وہ ہے سرمایہ۔ خدا پرستی کی بجائے سرمایہ پرستی ذہنوں پر جب سوار ہو جاتی ہے، یا خواہش پرستی جب انسانوں پر غالب آ جاتی ہے، آج یہی دونوں خدا قوموں نے بنا رکھی، خواہش پرستی ہے یا سرمایہ پرستی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں دوسری جگہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر دیکھا اس کا حال آپ نے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کہ وہ اس کے پیچھے اندھا دھند دوڑے جا رہا ہے، اس پر قربان ہوئے جا رہا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا نہیں ہے، اسی کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو آج بھی یہ شرک ہے بہت بڑا، سرمایہ پرستی اور ہوا پرستی، خواہش پرستی، اس نے قوموں کو تباہ برباد کر دیا۔ سرمایہ کا ہونا برا نہیں ہوتا، لیکن اس کی پرستش کرنے لگ پڑنا
جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت کے پیچھے اندھا دوڑنے لگ پڑنا کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع ہو، زیادہ سے زیادہ میری کوٹھیاں بنے، میرے بنگلے تیار ہوں، میرا کاروبار بڑھے، اس میں کسی جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، یہ سرمایہ پرستی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور کئی خدا بنا رکھے۔ اللہ کے سوا کون ہے ایسا جس کی پرستش کی جائے، جس کو معبود بنایا جائے، جس کو الہ تسلیم کیا جائے؟ اگر کوئی ہے دلیل دو اس کی، قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لاؤ عقلی طور پر یا نقلی طور پر۔ ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے ان لوگوں کے پاس جو میرے ساتھ ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، نہیں کہو یہ اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب ہے جو میرے ان ساتھیوں کے پاس ہے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ یا وہ کتابیں دیکھ لو، وَذِكْرُ مَن قَبْلِي، وہ کتابیں، وہ ذکر لے لو جو مجھ سے پہلی قوموں پر کے پاس آئے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کی تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان سے کوئی دلیل لاؤ۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ دین میں ہمیشہ وحدت رہی ہے، ادیان میں اختلاف نہیں رہا، تمام ادیان کے اصول ایک تھے۔ وہ کہیں کی کوئی قوم ہو، مشرق کی ہو، مغرب کی ہو، شمال و جنوب کی ہو، قرآن اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن لے لو یا پہلی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، سب کے اندر تمہیں ایک ہی حقیقت ملے گی، ان میں کوئی اختلاف تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو ہمیشہ سے دین ایک ہی رہا ہے، ادیان میں کوئی اختلاف نہیں۔ آج بہت سارے لوگ ادیان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین ہمیشہ اس کے اصول، اس کے بنیادی عقائد و نظریات ایک رہے ہیں۔ ہاں فروعات جو ہوتی ہیں، جن کو شریعت کہا جاتا ہے، وہ معروضی حالات کے تحت، زمانے کے تقاضے کے تحت، ضرورت کے مطابق ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ وہ تو خود ہماری شریعت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہے کہ حالات کے تحت فروعی مسائل کے اندر علماء، ائمہ مجتہدین اجتہاد کر کے ان مسئلے کا، ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ان مسائل کا حل کو پیش کریں۔ اسی لیے تو اجتہاد ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ اب جو آج کا دور ٹیکنالوجی کا ہے، سائنس کا ہے،